معلم. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. کردار سازی کے لیے بچوں کو اعلیٰ سوچ کا حامل بنانا ضروری ہے. یہ اس پہ بات کرنا ضروری ہے. ہمارا بچہ کنفیوز ہے، جس میں نے آپ سے بات کی نا کہ وہ ڈفرینٹ لینگویجز کو پڑھتے ہوئے کنفیوز ہے نہ، اس کو وہ ویژنری نہیں ہے. ویژنری کیسے ہوگا جب استاد خود ویژنری ہوگا؟ ہم ویژنری کیا ہے؟ اچھی سوچ، اعلیٰ سوچ، واٹ ٹو ڈو آفٹر ایجوکیشن، آفٹر کمپلیٹنگ مائی ایجوکیشن، آفٹر مائی چائلڈ ایجوکیشن. ڈگری کے بعد اس کو کیا کرنا ہے. اب یہ تفصیلی بات ہے. کیمسٹری میں ایم ایس ہو رہا ہے، بی ایس ہو رہا ہے. کیمسٹری میں کیا اسکوپ ہے کیمسٹری کا؟ فزکس میں بی ایس کے بعد کیا اسکوپ ہے سوائے ٹیچنگ پہ جانے کے؟ ریسرچ ورک ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم پر اتنی سینکشنز لگی ہوئی ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں. تو ہمیں اپنے بچے کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ تمہارے لیے کون سی فیلڈ بہتر ہے کہ تم اس میں آگے فردر کام کر سکو. ریسرچ پہ کام کرنا ہے تو کون سی، اس کے لیے بچے کو اس سوچ کے لیے ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے، ایسے سیشنز کنڈکٹ کرنے ہیں. میں نہیں کر سکتا تو میں اپروچ کروں، کسی استاد سے بات کروں، کسی ٹرینر سے بات کروں. تو بچوں کی کردار سازی کے لیے یہ جو پوائنٹ ہے اعلیٰ سوچ کا حامل بنانا، یہ بہت ضروری ہے. اچھا، اس میں نہ صرف ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، بلکہ سلمان آصف صدیقی صاحب ہیں، کوئی جانتا ہے ان کو؟ بہت اچھا، ERDC کے، ایجوکیشن ریسرچ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے. ان کے سیشنز میں نے اٹینڈ کیے تھے. بہت اچھی بات کی انہوں نے فرمایا آپ کی تربیت مکمل ہو جائے گی اس وقت کہ جب جو اچھا ہے وہ بچے کو اچھا لگے اور جو برا ہے وہ بچے کو برا لگے. یعنی آپ کے ذہن میں جو اچھائی کا کانسیپٹ ہے وہ آپ نے ڈیلیور کر دیا بچے کے دماغ میں، اور جو برا ہے، جو برائی ہے، اس کو بری لگے کہ یہ بات بری ہے، یہ کام برا ہے، یہ عمل برا ہے، یہ جگہ بری ہے، یہ شخص برا ہے. تو آپ نے تربیت کا حق ادا کر دیا. یعنی ہماری محنت کا جو میدان ہے، ہماری جو محنت ہے وہ اس لیول پر ہو کہ جیسا میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں میرا بچہ، میرا اسٹوڈنٹ دیکھنے والا بن جائے. اس کے لیے کتنی محنت ہے. وہی بات جو SSC کے چیئرمین صاحب نے کہی، سارا زور ڈگری کے حصول میں. اچھا، ایک بات اس میں، انگلینڈ میں، US میں صرف 12 سال کی ایجوکیشن ہے. بہت ریئر ہے کہ یونیورسٹی سے آتے لوگ، بہت کم. لیکن 12 سال کی ایجوکیشن میں وہ بچے کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ان کا بچہ کس طرح سے سروائیو کرے گا، کیسے جیے گا، کیسے اپنے معاملات کرے گا، کیسے اپنے فیصلے کرے گا، کہاں رہے گا، کیا کام کرے گا، اس کو خریداری کیسے کرنی ہے، اپنے معاملات کو کیسے بنانا ہے، ڈیسیژن پاور کیا ہے. 12 سال کی ایجوکیشن میں اس کو سکھایا جاتا ہے. میں نے انگلینڈ میں دیکھا کہ ایک کیو تھی بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے، 2 ٹیچر آگے، تقریباً 20 22 25 بچے تھے وہ، اور 2 ٹیچر پیچھے. اور کیو میں ان کو لے کے جا رہے تھے وہ فٹ پاتھ پر، اور ڈفرینٹ دکانوں پہ جا کے وہ شاپنگ کر رہے تھے. چھوٹے بچے، KG2 KG1 کے بچے، ان کو سکھایا جا رہا تھا کہ بارگین کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو پرچیز، ہاؤ ٹو بائی تھنگس فرام دا مارکیٹ، فرام دا شاپ کیپر. چیزیں کیسے خریدنی ہے، اور اس سے پیکج، اس سے ڈسکاؤنٹ کی بات کیسے کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو تربیت کی جا رہی. ہم اسکول لیول پہ نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں سیکیورٹی کے، تو ہم اپنے بچوں پہ کر سکتے ہیں. ان کو آگے رکھ کر اس کو سکھائیں کہ میں نے یہ پھل کیوں خریدا، کیسے خریدا. یعنی ان کو طریقہ سکھائیں. ہم اب ٹیچرز بچوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے ماں باپ سے یہ سیشن کے ذریعے سے بات کریں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، آپ کریں، لیکن بچوں کو جینے کے طریقے سکھائیں. طلبہ کی کردار سازی میں ناکامی کی وجوہات. نمبر 1 دین بیزاری ہے. دین بیزاری کیوں ہے؟ دین بیزاری بیسیکلی جو میں سمجھاؤں، اس وقت جو انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موبائل فونز کے ذریعے سے جتنا میمز اور انڈیا کی طرف سے جو ایک مواد جو آ رہا ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، ہر آدمی اصل ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے، چاہے بڑا ہو، بڑی ہو، چھوٹا ہو، چھوٹی ہو، انٹرٹینمنٹ کے نام پر غم غلط کرنے کے لیے اس سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور ہمارا گھنٹوں ضائع ہو رہا ہے. 6 7 8 گھنٹے گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں پتا وقت کا. ایک ختم، دوسری یوٹیوب پہ چلے جائیں، فیس بک پہ چلے جائیں. فیس بک نے بھی یوٹیوب کے
فیچرز اپلائی کر دیے, ویڈیوز چل رہی ہیں, کلپس چل رہے ہیں, شارٹ کلپس. ہم بھی شکار, ہمارے بچے بھی شکار. دین بیزاری پیدا ہو گئی. دین کیا کر رہا ہے؟ اچھا دین بیسیکلی ایکچوئل تو دین ہے کہ اس نے جو حدود و قیود لمیٹیشنز کا جو ذکر کیا, اس سے آپ کو دلی طمانینت, زندگی کا مقصد, سکون, راحت, چین, سکون, خوشی والی زندگی, مرنے کے بعد کامیابی. دین تو یہ تھا. اس کے لیے ماحول کا نہ ہونا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے سیل فون, سوشل میڈیا ایکسس ہے بچے کو, وہاں سے اس کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ نہ نماز کے وقت نماز پڑھے گا وہ, نہ اذان کے وقت اس کو روکے گا, نہ اذان کا جواب دے گا, نہ قرآن پاک میں دل لگ رہا ہے, نہ نماز کے اندر دل لگ رہا ہے, نماز تو پڑھ ہی نہ ہو. تو یہ دین بیزاری, دین سے رغبت اور لگاؤ کیسے ہو جائے, یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے. اس کے لیے ہمیں بڑے طریقے سے ٹیکل کرنا ہوگا. آپ کو دین سے رغبت کے لیے دین کی افادیت اور اہمیت پر بات کرنی پڑے گی کہ اس کا فائدہ کیا ہے. بیٹا یہ کام کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ جیسے تبلیغ والے فضائل میں بات کر رہے ہیں, 1920 سے کر رہے ہیں, 1920 سے کر رہے ہیں فضائل, کیونکہ استحزار, صحیح ورڈ میں نے استعمال کیا, استحزار نہیں ہے امت کے اندر کہ وہ وعیدیں سن کر ڈر جائے, جو ہمارا حال ہے, میرا حال ہے. یہی محنت بچوں پر ہوگی انشاءاللہ. اخلاقیات کی کمی, اخلاقیات کا چیپٹر جڑا ہوا ہے صبر کے ساتھ. صبر ہوگا تو اخلاقیات ہوں گے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ایمان کی تکمیل میں سب سے اوپر ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, ایسی کوئی حدیث رضا کے بیچ میں فرمائے. اخلاق, بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اخلاقیات کا چیپٹر بہت بڑا ہے, صبر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس میں شیئرنگ ہے, بچے کو اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا, سپورٹ کرنا, کوآپریٹ کرنا, ہیلپ کرنا سکھانا ہے. والدین نے آج بچے کو سونے کا چمچہ دیا ہوا ہے, خود تکلیف میں بچے کو آرام دے رہے ہیں. ٹرینڈ چینج ہو گیا. ہم نے بچوں کو کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے, اس کو کمفرٹیبل بنا رہے ہیں. وہ سہل پسند ہو گیا ہے. میں ورڈ سوچ رہا ہوں, سہل پسند, آسان طلب, نرم مزاج, سینسٹیو ہے بچہ. اور آگے کے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ بچے تیار کر رہے ہیں. یہ ہمیں وقت سے پہلے ہماری نافرمانی پر آئے گا, ہمیں بولے گا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا اگر میں اس کو رف اینڈ ٹف نہیں بنایا. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.